السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ اس ضمن میں حضرت ابو الحسن قابسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب ہی صحیح ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر رک جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روح سے باز پرس فرماتا ہے۔ پھر اگر وہ روح سعید ہوتی ہے، نیک روح ہوتی ہے، ایمان والے کی روح ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس روح کو لے جائیں اور جنت میں اسے اس کا مقام دکھائیں۔ تو فرشتے اتنی دیر تک اس کو جنت میں لے جاتے ہیں جب تک میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب میت کو غسل دے کر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور میت کے کفن اور جسم کے درمیان اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ مرنے والا لوگوں کے کلام کو سنتا ہے، یعنی اس کی جو روح ہے وہ لوگوں کے کلام کو سنتی ہے کہ کون اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا ہے، کون اس کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور نماز جنازہ ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت دفن کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اس شخص کو بٹھایا جاتا ہے اس حال میں کہ اس کی روح جسم میں ہوتی ہے، اور پھر دو فرشتے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں اس قول میں جو حضرت ابو الحسن قابسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جسے امام قرطبی نے التذکرہ میں نقل کیا ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو آسمان کی طرف جاتی ہے، اور فرشتے جو ہے اس روح کو جاتے ہیں لے کر آسمان دنیا تک، اور اگر اچھی روح ہوتی ہے تو اسے اندر داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے، اور بری روح یعنی کہ کافر و مشرک کی روح اسے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آسمانوں میں داخل ہو، انہیں پھر وہیں سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ان کی روحوں کو آسمان میں انٹری نہیں ملتی۔ یہ روح سعید روح نہیں ہے، شقی روح ہوتی ہے۔ تو سعید روح جب آسمان میں داخل ہوتی ہے تو مختلف آسمانوں سے گزرتی ہے، ہر آسمان سے فرشتے لے کر اسے اگلے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اسے نئے فرشتے لے کر اگلے سٹیپ تک لے کے جاتے ہیں، اور یوں ہی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ انہی آسمانوں میں اسے دوسری روحوں سے ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے، جسے بڑی تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں۔ یہاں پر اس کے آسمانی سفر کی ایک اور بات بیان کی گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پوچھتا ہے، اس سے باز پرس بھی ہوتی ہے، اور اس کی کامیابی کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو اس کی جنت میں اس کا مقام دکھاؤ، تو ایک گلمپس اسے جنت میں اس کے مقام کی دکھائی جاتی ہے، اور اس دوران میں جس دوران میں اس کے جسم کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اچھا بعض روایات میں جو آتا ہے نا کہ وہ غسل دینے والے کو بھی دیکھتی ہے، تو یاد رکھیں کہ روح جو ہوتی ہے اس کے دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کی صلاحیتیں جسم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ جنت کا مشاہدہ کر رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو جب غسل دیا جا رہا ہے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ وہ جسم کو غسل دینے کے وقت بھی مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر اس کے جسم کے ساتھ جو اگر غلط ٹریٹمنٹ ہو، سختی کی جائے، تو وہ کہتی ہے کہ میرے جسم کے ساتھ آسانی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اٹ جسٹ فیلز بیڈ، اس کی احساس کی بات ہوتی ہے۔ تو میت کو جب غسل دے کر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو جو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسم میں دوبارہ داخل ہو جاتی ہے، واپس لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ آسمانی سفر ختم کر کے اسے ایک دفعہ پھر اس تعلق میں لے کے آیا جاتا ہے کہ وہ اب اپنے ساری کنسنٹریشن اپنے جسم پر مرکوز رکھتی ہے، اور میت کے کفن اور جسد کے درمیان اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کفن اور جسد کے درمیان رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جسم میں داخل ہوتی ہے، بلکہ اس کے جسم اور کفن کے درمیان اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ کیفیت اللہ جانتا ہے اس رکھنے سے کیا مراد ہے۔ اور جس وقت جنازہ اٹھا کے جاتے ہیں تو چونکہ وہ اتنی قرب میں ہوتی ہے کہ کفن اور جسد کے قرب میں ہوتی ہے کہ جو کچھ جسم کے ساتھ ہو رہا ہے، مانی کہ اس کے اطراف میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب سن رہی ہے، وہ سب سن رہی ہے کہ کون اس کی برائی کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی سن رہی ہے کہ کون اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے۔ پھر قبرستان اسے جب لے کے جاتے ہیں تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اچھی روح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے دفنانے میں جلدی کرو، اور بری روح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے دفنانے میں جلدی نہ کرو۔ تو وہ دوسری روایات ہیں، ان کو میں انکلوڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو
جو بیچ میں گیپس ہیں وہ فل ہوتے چلے جائیں، اور اس کے بعد جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جانے کا مقصد یہ ہے کہ جسم سے اس کا ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے مرنے کے بعد ابھی تک استوار نہیں ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ روح کو آپ نے جسم کے اندر ہی ڈال دیا، کیونکہ پھر وہ سوال پیدا ہوگا نا کہ بھائی وہ جن کا جسم باقی نہیں رہتا، وہ جن کا جسم جو ہے وہ پرخچے اڑ گئے، وہ جن کا جسم جو ہے اسے جنگل کے جانور کھا گئے، مختلف جانور کھا گئے، کسی کے پیٹ میں کچھ حصہ، کسی کے پیٹ میں کچھ حصہ، اور کچھ حصہ ایسی پڑا ہوا ہے جنگل میں سڑ رہا ہے، کسی کا جسم پانی میں پڑا ہے تو آدھی کوئی مچھلی کھا گئی تو آدھا کوئی مچھلی کھا گئی اس کا جسم، اور باقی ایسی پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس سے یہاں سے مراد تعلق مراد ہے، یہ نہیں کہ واقعتاً تو جسم جس کسی بھی کیفیت میں ہو روح کا تعلق اس جسم سے برقرار ہو جاتا ہے۔ اب وہ جسم معدوم ہو کے بالکل پارٹیکلز میں فارم میں چلا جائے، ایٹامک فارم میں چلا جائے، تو بھی جسم کا تعلق روح سے برقرار رہتا ہے۔ اچھا، اب جو یہ یہاں پہ کہا گیا نا کہ اسے اس کو بٹھایا جاتا ہے اس شخص کو، اب یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کی قبر اگر آپ کھلی ہوئی آپ اس کو اندر رکھ دیں تو آپ دیکھیں کہ اب مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، نہیں، یہ بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ بھائی جس کا جسم ہی نہیں بچتا پھر وہ اٹھ کے کیسے بیٹھتا ہے، نہیں، یہ معاملات روح کے ہوتے ہیں کہ اب روح کو بھی اس کے برزخی مقام میں لٹایا گیا ہے، جیسے یہاں جسم لیٹا ہے وہ وہاں برزخ میں وہ لیٹی ہے، اب فرشتے آ کے اسے اٹھا رہے ہیں۔ اب برزخی زمین کو چیرتے ہوئے جو منکر و نکیر آ رہے ہیں تو وہ برزخ کی زمین ہے، یہ دنیا کی زمین نہیں ہے، دنیا کی زمین میں اندر چیرتے ہوئے نہیں آ رہے، لیکن اس کی روح جن مراحل سے برزخ میں گزر رہی ہے ان چیزوں کا احساس اس کے بدن پر ہو رہا ہے۔ وہ فرشتے امتحان لے رہے ہیں تو اگر روح کانپ رہی ہے تو بدن پہ بھی اس کا احساس ہے۔ اچھا، عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر میت کی روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور روح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، جب میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، جب اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں، پھر دفن کے بعد قبر میں بٹھایا جاتا ہے، ان سارے کاموں کا روح مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو کہ سارے چیزوں کا روح مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، اس کے مشاہدے میں ہوتے، مجھے کس نے کفن پہنایا، مجھے کس نے غسل دیا، میرے جنازے کے ساتھ کون چلے، مجھے قبر میں کس نے اٹھایا، کس نے بٹھایا، مجھے قبر میں کس نے مٹی ڈالی، کس نے دفنایا، وہ ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہے اور اس مقام تک ویٹ کر رہی ہے۔ اب اس پہ صلاۃ الجنازہ پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اب اس کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اب جب اس کے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس سے پہلے اب ہم باہر سے اسے تلقین بھی کر رہے ہیں، جب یہ سوال ہوگا تو یہ جواب دینا، یہ سوال ہوگا تو یہ جواب دینا۔ اب وہ ساری چیزیں مشاہدہ کر رہی ہے، سن رہی ہے، یہاں تک کہ جب لوگ لوٹ جاتے ہیں تو ان کے قبروں کی چاپ بھی وہ سنتی ہے۔ تو اسی طرح حافظ ابو نعیم اسی حدیث کے آخر میں اور حضرت داؤد اپنی روایت میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جب میت چارپائی پر ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ سن لے، لوگ تیرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں سن لے۔ اللہ اکبر، وہ سنتی ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ آبزرو کر رہی ہے، لوگ بری باتیں کر رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے اسے، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، اچھی باتیں کر رہی ہیں تو خوش ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف علوم الآخرہ میں یہ رقم فرماتے ہیں، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے اندر جو ہے اس پورے کے پورے پروسیس کو بیان کیا ہے۔ اف یو آر انٹرسٹڈ تو پھر میں ایسا کرتا ہوں، یہ پوری طویل جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف علوم الآخرہ میں جو ایک پوری تفصیل بتائی ہے اس کو پھر اگلے درس میں دیکھ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟